صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدا ہے جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. ایام فاطمی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے سے مستقل طور کے اوپر آپ کی خدمت میں اسی مناسبت سے میں نے آپ کے اذہان عالیہ کے لیے حدیث سے، قرآن سے اور خود اقوال فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے گفتگو کی. آج ایک عظیم مظلومیت کی طرف آپ کو اشارہ کرنا ہے، جو ایک ایسی عادت جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں تھی، وہ عادت کے خلاف مکمل طریقے سے جناب فاطمہ زہرا کو جانا پڑا. اس کو بولتے ہیں بہت بڑی قربانی. جیسے کہ امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی، پانی کے سلسلے سے بہت پیاس لگتی تھی، پانی بہت شوق سے پیتے تھے اور کافی پانی پیتے تھے. اللہ نے امتحان امام حسین کا پانی سے لیا. مولا متقیان کے زمانے میں کسی یہودن عورت کو مار رہا تھا کسی نے بازار میں. اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ 3 دن تک گھر میں کھانا نہیں کھایا تھا جناب مولا متقیان نے، اس افسوس کے ساتھ کہ کسی نے بازار میں کسی عورت کے اوپر ہاتھ کیسے اٹھا دیا. تو مولا متقیان کا امتحان فاطمہ زہرا کے گھر اور پھر خود ان کے زوجہ کے اوپر ظلم ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، اور مولا متقیان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا تلوار مت اٹھانا، حکم دے کر رسول اللہ چلے گئے. یہ امتحان تھا بہت سخت. فاطمہ زہرا کا یہ امتحان تھا. فاطمہ زہرا کبھی کسی سے کچھ مانگتی نہیں تھی. ان کی عادت یہ تھی کہ کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتی تھی. حتیٰ کہ مولا متقیان نے آخر موقع کے اوپر کہا شہزادی آج تک آپ نے کبھی بھی مجھ سے کوئی خواہش نہیں کی، آج آپ کچھ نہ کچھ خواہش کریں. جب بہت اصرار کیا تو جناب فاطمہ زہرا نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ اتنے اصرار کر رہے ہیں تو آج آپ ایک انار مجھے لا کر دیں. تو مولا متقیان باہر نکلے اور جب تلاش کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ اس وقت انار کا سیزن ہی نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ فلاں جگہ کے اوپر ایک درخت ہے، شاید وہاں انار مل جائے. وہاں پہنچے تو دیکھا اس پورے درخت میں صرف ایک انار ہے، اور ایک انار مولا متقیان نے اسے خریدا اور لے کر گھر کی طرف چلے. ہاتھ میں انار تھا. رستے میں فقیر نے دیکھ لیا انار. مولا متقیان سے پوچھا مولا اللہ کی راہ میں مجھے یہ انار دیں گے آپ؟ دیکھیے یہ امتحان کتنا سخت امتحان. تو مولا متقیان نے اس انار کو آدھا کیا اور آدھا کرنے کے بعد اس کو دیا اور آدھا دے کر چلے. کہا مولا اگر ہو سکے تو وہ آدھا بھی جو بچا وہ بھی مجھے آپ دے دیجئے. جناب زہرا نے پہلی مرتبہ کسی چیز کی خواہش کی، وہ بھی انار، اور وہ انار بھی آدھا فقیر نے مانگ لیا، اور وہ جو آدھا بچا تھا اس کو بھی پھر مانگ رہا. مولا متقیان نے اس آدھے کو بھی دے دیا. اب سر جھکا کر مولا متقیان گھر کی طرف آئے. جیسی گھر کی طرف پہنچے کہ کیا جواب دیں گے، تو دیکھا جیسی گھر میں داخل ہوئے تو ایک بہت بڑے طبق میں جنت کے انار گھر میں پہنچا ہوا ہے. اور ایک مرتبہ آواز آئی کہ آپ نے اللہ کی راہ میں جو دیا، اللہ نے جنت سے انار شہزادے کے لیے بھجوایا. تو یہاں یہ واقعہ بتانے کا جو مقصد تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ شہزادی کبھی کچھ سوال نہیں کرتی تھی، کچھ مانگتی نہیں تھی. تو پھر شہزادی نے کبھی کچھ اگر مانگا نہیں ہے تو ان کا امتحان کیسے ہوا؟ اللہ نے کہا آپ کو فدق کے لیے دربار میں جانا پڑے گا، یہ آپ کا امتحان ہے. آپ ذرا سوچئے، جس نے کبھی کچھ مانگا نہ ہو کسی سے بھی، اور اس کو دربار میں جا کر مانگنا پڑے گا اپنا وہ حق جو غصب کر لیا ہے خلافت نے. اس سے کئی چیزیں تقریباً سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ سامنے آتی ہے چیز کہ اگر آپ کا کہیں کوئی حق غصب ہو رہا ہے
یا آپ کا مال غصب ہو رہا ہے یا آپ کی چیز غصب ہو رہی ہے تو آپ خاموش نہیں بیٹھیے۔ سنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ بولیں، ملے یا نہ ملے وہ تو ایک الگ کی بات ہے، مگر خاموش رہنا، نہ مانگنا، نہ لینا، اس بات کی دلیل ہے کہ شاید آپ کا تھا ہی نہیں۔ مانگنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ چیز آپ کی تھی، کسی نے آپ سے چھین لیا ہے یا لے لیا ہے، تو آپ اس کو کوشش کر کے جناب واپس کریں۔ اب فدق لینے کے لیے جناب فاطمہ زہرا جب گئی ہیں تو فدق کے سلسلے پہ ہم تھوڑی سی اپنے بچوں کو ذرا سا اس کی بائیوگرافی بتا دیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ معاملہ ہے کیا۔ رسول اللہ جب مسلمانوں کو لے کر جنگ کرتے ہیں تو جو کچھ اس میں غنیمت ملتا ہے جنگ کے آخر میں جیتنے پر، وہ تقسیم ہو جاتا ہے، وہ بیت المال کا ہوتا ہے، وہ صرف رسول کا نہیں ہوتا ہے۔ مگر اگر کوئی بغیر جنگ کے کوئی تحفہ ملے یا کچھ بھی ملے رسول اللہ کو تو وہ بیت المال کی چیز نہیں ہوتی، وہ رسول اللہ کی چیز ہوتی ہے، اس کو فائے کہتے ہیں۔ فدق خیبر کے بغل میں ایک بہت بڑی زمین تھی، مولا متقیان کو رسول اللہ نے بھجوایا، جو یہودی وہاں پر موجود تھے، بسے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم لوگ فدق دے دینا چاہتے ہیں آپ کو، آدھا حصہ اور آدھا حصہ ہم رکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے۔ اب رسول اللہ کو یہ فدق کی سرزمین جو بہت بڑی سرزمین تھی، یعنی مصر تک اس کا حصہ تھا، اتنی بڑی زمین ہے، ذرا سوچئے کہاں سعودی عرب اور کہاں مصر، 4000 اس میں صرف درخت تھے اور کافی نہریں جناب موجود تھیں۔ یہ تمام زمین رسول اللہ کو بغیر جنگ کے، بغیر جدال کے، جس میں مسلمانوں نے شرکت ہی نہیں کی تھی، یہ جناب ملی۔ رسول اللہ کو جیسی یہ زمین ملی، فوراً رسول اللہ نے لینے کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، حکم پروردگار وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، یہ جو ذی القربہ ہیں، آپ کے قرابت دار ہیں، یہ ان کا حصہ ہے، فوراً آپ ان کے حوالے کریں۔ رسول اللہ نے فوراً جو رجسٹرار تھے اس زمانے کے، جو ڈاکومنٹس وغیرہ تیار کرتے تھے، ان کو بلایا اور ایک مرتبہ پوری تحریر مکمل طریقے سے دلوائی۔ یہ 7 ہجری کی بات ہے اور رسول اللہ کی وفات 11 ہجری کو ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ پورے ڈاکومنٹس تیار کروائے، چونکہ اللہ نے حکم دیا تھا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، جو قرابت دار ہیں، جن کا یہ حق ہے، ان کے فوراً آپ ان کو حوالے کر دیں۔ رسول اللہ نے ڈاکومنٹس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے بنوائے اور بنوا کے فاطمہ زہرا کے حوالے کر دیے کہ یہ حکم خدا سے یہ آپ کی، یہ میرے پاس آیا تھا اور حکم خدا سے یہ آپ کو جناب والا دیا جا رہا ہے، ہبہ کر دیا جا رہا ہے۔ میراث اور ہبہ میں فرق ہے۔ میراث اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے گزر جائے اور اس نے وصیت کیا ہو یا نہیں کیا ہو تو جو بھی چیز بچتی ہے وہ چونکہ تقسیمی نہیں ہوتی ہے، لہٰذا پھر تقسیم کی جاتی ہے، جس کا جو حق ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ ہبہ وہ یہ کہ ہمارے زندگی میں ہم نے اپنا ایک حصہ جناب والا کسی کو دے دیا، وہ اس کا مالک ہے، وہ اس کو جناب والا اختیار کرے گا، وہ اس کو استعمال کرے گا۔ خوب، تو 4 ہجری کو، 7 ہجری کو یہ چیز ملی ہے، اور 7 ہجری سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی کسٹڈی میں لینے کے بعد اس میں تمام نوکران کو لگوایا، اور جو بھی اس سے فائدہ ہوتا تھا، کافی بڑے تعداد میں ماشاءاللہ سے مالی طور کے اوپر فائدہ ہوتا تھا، وہ تمام غربا، مساکین، فقیروں میں جناب تقسیم کرواتی تھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ، چونکہ ان کی مالکہ تھی۔ اور ایک مرتبہ خدمت میں آپ کے عرض کروں کہ جیسی یہ خلافت کے اوپر بیٹھے ہیں خلیفہ اول، انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ وہ فدق کو چھینا۔ جتنے بھی کام کرنے والے تھے فاطمہ زہرا کے نوکران، سب کو باہر نکالا، اور نکالنے کے بعد پورے باغ کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ اب جیسی جناب فاطمہ زہرا کو یہ پتہ چلا تو اب عادت نہیں تھی کسی سے کچھ مانگنے کی، مگر اللہ نے امتحان فاطمہ زہرا کا لیا اس چیز سے جو چیز آپ کو نہیں پسند ہے۔ ہم امتحان لیں گے، دیکھیں گے آپ
کر پائیے گا کہ نہیں؟ تو جب اتنی بڑی بڑی ہستیوں کا امتحان ہوا ہے تو کیا ہمارا آپ کا امتحان نہیں ہوگا؟ بالکل امتحان ہوگا، اور ہوتا ہے، اور یہ ہوتا رہے گا۔ قرآن نے بھی کہا کہ ہم امتحان لیں گے، نقص من المنجو وغیرہ وغیرہ، ثمرات وغیرہ وغیرہ، اچھی چیزوں سے امتحان ہے۔ خوب، اب فاطمہ زہرا چلی ہیں اس فدق کو لینے کے لیے، تو عجیب بات ہے، کس کو لے کر چلی؟ جس کو رسول اللہ لے کر چلے، جھوٹوں کے مقابل میں سچوں کو لے کر چلے۔ مولا علی کو لے کر چلی، امام حسن کو لے کر چلی، امام حسین کو لے کر چلی، اور ام ایمن کو لے کر چلی۔ رسول اللہ نے کہہ دیا کبھی اگر ام ایمن کسی چیز کی گواہی دیں گی تو اس کو مان لینا اے میرے صحابہ، یعنی سب پتہ تھا، اشارہ کیا۔ اب جن کے اوپر آیت تطہیر نازل ہوئی ہو ان کی گواہی، پہلے بات تو چیز ان کی تھی، تصرف میں ان کا تھا، اب اگر خلیفہ نے چھینا ہے تو دلیل اس کو دینا چاہیے۔ اب اس نے دلیل صرف ایک حدیث کی شکل میں جناب فاطمہ زہرا کو دی کہ ہم معاشر انبیاء ہیں، ہم جو بھی چھوڑتے ہیں وہ میراث نہیں بلکہ صدقہ ہوتا ہے، نحن معاشر الانبیاء۔ خدمت میں آپ کیس کریں، فاطمہ زہرا نے جیسی یہ حدیث سنی تو کہا یہ حدیث تو میرے لیے ہونا چاہیے تھا، مجھ کو بتا دیں، تو مجھ کو تو بتایا نہیں، آپ کو کیسے بتا؟ کہا میرے کان میں بتا دیا تھا۔ کہا کوئی گواہ؟ کہا ہاں خلیفہ دوم عمر ابن خطاب اور ابو ہریرہ ہے۔ عجیب بات ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے حدیث ہے اور رسول اللہ نے ان کو نہیں بتا کے دوسروں کو بتایا۔ اس حدیث، جعلی حدیث کے مقابل میں جناب زہرا نے 7 آیت پڑھی میراث کے سلسلے سے، اور کسی میں بھی رسول اللہ کی اولاد کو استثناء نہیں۔ وارث سلیمان داؤد، بقد ایک نبی نے دوسرے نبی کو جو ہے میراث کے لیے میراث عطا کیا ہے، وارث بنے ہیں۔ 7 آیت لائن سے پڑھتے چلیں گے جناب زہرا میراث کی، چونکہ وقت کم ہے لہٰذا میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں۔ تو خلیفہ نے کہا کہ آپ لائن سے اب آیت پڑھتے چلی جا رہی ہیں، تو فاطمہ زہرا نے فرمایا میرے بابا نے قلم دعوت مانگا تھا حدیث لکھنے کے لیے، تم نے کہا تھا قرآن میرے لیے کافی ہے۔ آج ہم، اس وقت تم نے حدیث کو چھوڑ دیا تھا، آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور تم قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کو چھوڑ دے رہے ہو۔ تو یعنی کل انہوں نے حدیث کو چھوڑا، آج انہوں نے قرآن کو چھوڑا۔ یہ ثابت کرنے کے لیے گئی تھی جو نقاب ڈالے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آیت تطہیر کی مصداق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جھٹلایا گیا، 3 گھنٹے تک کھڑی رہیں اور ان کو بیٹھنے تک کے لیے نہیں کہا گیا۔ جن کو رسول اللہ نے کہا بذات رسول ہیں، یہ ہمارا ٹکڑا ہے، یہ جن کے نام کے اوپر اسلام چلا ہے، جن کے گھر سے اسلام چلا ہے، جو اس کے بانی ہیں، آپ نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا جن کے لیے اجر رسالت یہ تھی کہ ان کا اتباع کرنا۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر خدمت میں آپ کے عرض کروں کہ مسلمانوں نے جو اجر رسالت محبت کے ساتھ دینی چاہیے تھی، دروازے کے اوپر آنے کے بعد جو دروازہ گرایا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ کون تحقیق کرے گا؟ امام حسن کا مارنے والی جودہ بنت اشد، اس کو کس نے کہا؟ آپ تلاش کریں۔ امام حسین کا قاتل یزید شمر، پتہ چل گیا۔ تیسرا ایک بھائی ہے، اس کا قاتل کون ہے؟ کیوں نہیں کوئی لوگ تلاش کرتے؟ کون ہے تیسرا بھائی؟ جناب محسن، جو شکم مادری سے شہید کر دیے گئے۔ ان کا نہ کوئی ذکر کرتا ہے اور نہ کوئی شہید کا سلسلے سے کوئی گفتگو کرتا ہے، جبکہ مولا متقیان نے، انشاءاللہ میں کسی دن ویڈیو بناؤں گا دعا سمین قریش کے سلسلے سے، جس میں جناب مولا متقیان نے ذکر کیا جناب محسن کی شہادت کا۔ خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ تو پہلے بیٹے کے قاتل یہ، دوسرے بیٹے کا قاتل یہ، تیسرے بیٹے کا قاتل کون ہے؟ جس نے دروازہ گرایا ہے، جس نے تلوار کے نیام سے مارا ہے، جتنے بازو شکستہ کر دیے ہیں، جس نے دروازے پر آگ لگایا ہے۔ مسلمانوں، قبل اس کے کہ اس دنیا سے گزر جاؤ، اس حقیقت کو ضرور معلوم کر لو۔ اور میرے چاہنے والوں، میرے دوستوں، میرے احبابوں، میرے شیعوں،
ان ایام کو بہت امپورٹنٹ دینا اپنی زندگی میں، کیونکہ فاطمہ زہرا کا معاملہ بہت سینسیٹیو ہے. ایک رتی کے برابر بھی نہ رسول راضی ہونے والے نہ اللہ. فاطمہ کی رضایت میری رضایت ہے، میری رضایت اللہ کی رضایت ہے. فاطمہ غضبناک ہونا میرا غضبناک، میرا غضبناک ہونا اللہ غضبناک ہونا. ڈائریکٹ سسٹم ہے یہ حاصل کا بات. فاطمہ زہرا کی شہادت میں اگر آپ نے ذرا سے بھی کوتاہی کی تو پھر رسول آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ نہیں چھوڑے گا. اور یہ ایام آخری ایام ہے، اس میں بہت خیال رکھیے. کشتی کے اوپر سوار رہیے، کہیں کشتی سے نہ اتر جائیں نہ اتار نہ دیے جائیں. یہ بہت خطرناک ہوگا. اس کو کہتے ہیں خاتمہ بالخیر. خاتمہ بالخیر یعنی کہ جب زندگی سے انسان جا رہا ہو اس دنیا سے، وہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کتنے دن زندہ رہے گا. مثلاً مثال کے طور کے اوپر آپ کو بتاؤں، فاطمہ زہرا کے جو وصیت نامہ تھا، اس وصیت نامے میں ایک شخص نے سائن کیا تھا. کئی سائن تو مولا کائنات کا سائن تھا، جناب سلمان کا تھا، جناب قمر کا تھا. ایک سائن اس شخص کا تھا کہ جو بہت قریب تھا جناب فاطمہ یعنی اہل بیت کے گھر والوں سے. اس کا نام تھا زبیر. نام سنا ہوگا آپ نے، طلحہ اور زبیر. اتنا قریب تھا اور مارا گیا جنگ جمل میں. زندگی بھر رسول کے ساتھ رہا، مولا علی کے ساتھ رہا، مگر آخر میں دشمن مولا متقیان کے ساتھ ہوا اور مولا علی کے ذوالفقار سے مارا گیا، جس کے سبب سے مولا متقیان اس کے تلوار کو دیکھ کر رونے لگے کہ اس تلوار نے کتنی مرتبہ ہمارے حبیب خدا کو خوش کیا تھا. مسکرائے تھے، آج وہی تلوار میرے لیے اٹھی تھی اور آج وہ واصل خاتمہ بالخیر یعنی خاتمہ بالشر، جہنم واصل ہو گیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیے حور کو، اس نے امام حسین کے لزام فرض پر ہاتھ مار دیا، وجہ بنا کربلا میں لانے کا، گھیر کے پانی بن کر آنے کا وجہ بنا. مگر جیسے ہی اپنے گناہ قبول کیا اور امامت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا تو ایک مرتبہ خاتمہ بالخیر ہو گیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ میں نے 2 مثال دیے، صرف بہت سی مثالیں ہیں. چونکہ شارٹ پروگرام ہے اس لیے ایام فاطمی جو ہے، چونکہ ہم ظہور سے بہت زیادہ قریب ہو رہے ہیں، ایام فاطمی کو آپ ہلکا نہ لیں. آپ کی نہیں ماننے سے کوئی فاطمہ زہرا کا بگڑے گا نہیں، اور ان کا نظر گھمانے سے آپ کے پاس کچھ بچے گا نہیں. اس کا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.